زندہ باد السلام علیکم ورحمۃ اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر غم مغرق خذ بأيدينا سهل لنا أشكالنا امداد کن امداد کن در دین و دنیا شاد کن از رنج و غم آزاد کن یا غوث اعظم دستگیر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما قوت
وسط کو بالا کر دے دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے اب تیرا دور بھی آنے کو ہے فقر غیور کھا گئے روح فرنگی کو ہوائے زر و سیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ آپ دا ارشاد گرامی ہے من صلی علی میتن کتب اللہ لہو بین عینیہ براءة من النار وبراءة من النفاق او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ اچھا ایک بات میری گفتگو دے دوران آپ نے اس گل تے توجہ رکھنی ہے کہ جس وقت قرآن پڑھیا جائے یا مصطفیٰ جانے جانا دا فرمان پڑھیا جائے سبحان اللہ کہن دی عادت بنا لو ان دا فائدہ آخرت اندر عقبہ اندر تے یقیناً ہونا ہی ہونا ہے۔ ایک دوسرا فائدہ دنیا تے اے ہو جاندہ ہے کہ ساڑی تھوڑی جی حوصلہ افزائی ہو جاندی ہے کہ ساڑی قوم قرآن سننا بھی جان دی ہے تے مدینے والے دا فرمان سننا بھی جان دی ہے۔ صرف اتنی کوئی حوصلہ افزائی ہو جاندی ہے باقی گل ایڈی کوئی نہیں۔ جے تساں سبحان اللہ نہ بھی آکھو تقریر تے پھر بھی ہو جانی ہے، جے تساں آکھی تے پھر بھی ہو جانی ہے۔ جڑے گھراں ستے رات انہاں دی بھی لنگ جانی ہے، جڑے یار دے نا تے نیند وار کے مسیتے بیٹھے رات انہاں دی بھی لنگ جانی ہے۔ بس فرق صرف اتنا ہے کہ ایک ویکھ کے اے آندا رہیا ویکھو نا جی یہ تے ساڈے ورگے نے۔ ایک بھاویں رنگ دا کالا آئی غلام آئی او ساکھیا ہن زمانہ نہیں ویکھنا حالات نہیں ویکھنے اے نہیں ویکھنا بھئی تانوں کی بننا ہے جناب پرچے ہو جانے نے ڈھکے جاواں گے مارے جاواں گے۔ او ساکھیا کوئی گل نہیں بلکہ حضرت ابو بکر آکھیا نا بلال ہولی ہولی رب تے رسول دا نام لے لیا کر۔ عرض کرن لگے جدوں یار دا نام لینا تے ماراں پیندیاں صدیق تو نہیں جاندا چس کڈی آندی ہے۔ ایس پاسے والے بیلی بھی ذرا ایک بار ذوق نال فرما دو نا سبحان اللہ۔ مینوں احساس ہے اس بات دا کہ آپ لوگ یقیناً بڑے خطیب سندے بھی ہو اور سننے بھی چاہیے نے۔ میں علماء دا خادم ہاں، میں نہ کوئی سر گر تے نہ کوئی انداز تکلم، بہرحال جتنے جوگا میں ہاں بھائی قاسم صاحب نے حکم فرمایا تے میں آپ دی زیارت واسطے حاضر ہو گیا تے یقیناً چنگا میزبان ہو ہوندہ ہے جڑے آئے مہمان دی مدد کرتا ہے۔ ہاں جی تے ہن صاحب زہرے ایڈے علماء دا حضرت قبلہ تشریف فرمانے آپ نے بڑی فکری گفتگو سماعت کیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ انہاں دے علم عمل دے اندر برکت نازل فرمائے۔ میں آپ دے سامنے اللہ دے نبی دا فرمان پڑھے تے میں بالکل ذمہ داری نال عرض کر رہے ہیں۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ میں کوئی کیسٹ سنی ہے تو تقریر یاد کر کے آ کے تانوں سنا رہے ہیں، ایسی گل بھی نہیں ہے تے یہ بھی نہیں ہے کہ میں کسے کولوں سن کے تانوں سنا رہے ہیں۔ میں الحمدللہ ذمہ دار ہاں، اتھے بھی ذمہ دار ہاں جتھے لوڑ پے گئی، کیونکہ اساں کوئی ماڑیاں بندیاں نال لائیاں نہیں،
ساڈے الحمدللہ پیر بھی غیرت مند نے، ساڈے استاد بھی غیرت مند نے، تے جس ادارے وچ میں پڑھ رہا تے جتے پڑھا رہا جامعہ نظامیہ رضویہ تے منیا جاندا ہے کہ بے غیرتاں دا نہیں غیرت مند سنیاں دا ادارہ ہے۔ اس واسطے میں آپ دے سامنے حدیث مبارکہ پڑھیے، اللہ دے نبی نے فرمایا، اور ایک گل اور چھوٹی جی سن لو، میں اس پنڈ اندر اگے بھی آیا 2-4 باری، لیکن اور انداز نال آیا تے اج میں تھے چونکہ ایز اے مہمان، خطیب تے میں کوئی نہیں، میں تے تھوڑی زیارت واسطے آیا، تے میں ایک بات اور بھی سن لو، پھر تو اندازہ ہو جائے گا بھئی اتھے تے یہ ہے نا کہ کسے دا پیو دادا چنگا ہوئے تو لوگ آندے نے اے فلاں بندہ ہے کم نہیں کر سکدا، اے بغیرت نہیں ہو سکدا، کیوں؟ اے دا ابا، اے دا دادا، اے دا نسل بڑا تکڑا ہے۔ ایک گل سن لو، میں الحمدللہ حضرت پہلا سال صرف، دوسرا سال دیاں کچھ کتاباں اپنے بابا جی خادم حسین رضوی کو لو پڑھیاں، بس اس وقت ہون میں گل کوئی نہیں، ایک منٹ جی جتھے واری آئے گی اتھے بعد دی گل ہے، تے میرے جو موضوع میں ہے تو سے بھی نہیں پریشان ہونا، میں تے گفتگو کرنی ہے انشاءاللہ۔ میں آپ دے سامنے جڑی حدیث پڑھی ہے، اللہ دے نبی فرمایا من صلی علیہ میاتن، یہ علماء جان دے نے عربی دے اندر ایک ہوندہ ہے مطلق حکم تے ایک ہوندہ ہے مقید حکم۔ مطلق اور مقید دے اندر فرق بالکل سادے انداز میں انج عرض کر دینا، میں نے بھائی قاسم نے حکم فرمایا کہ جناب تساں جمعرات اتنی تاریخ اس وقت ساڑھے ہاں حاضر ہونے تے اتھاں جدو تساں تشریف فرما ہو گے، محفل ہونی ہے مدینے دے تاجدار دی تے توڑا اتھے بیان ہے۔ میں کہا جی ٹھیک ہے، انہوں آندے نے بھائی انہاں قید لا دیتی، بھائی تساں جمعرات دا دن ہوئے 14 تاریخ ہوئے، نماز عشاء تو بعد ساڑھی مسیح محفل ہے، اگر میں ایک دن پہلا آ جاندہ، مثال دے طور میں کل آ جاندہ تو اے ماحول تھے نہیں سی ہونا، اچھا میں ایک دن لیٹ ہو جاندہ مڑ بھی اے ماحول تھے نہیں سی ہونا، میں ظہر تو بعد آ جاندہ تو پھر بھی اے ماحول تھے نہیں سی ہونا۔ مطلب یہ ہے کہ انہاں قید لائی بھئی 14 تاریخ جمعرات دا دن نماز عشاء تو بعد تساں حاضر ہونا ہے، میں حاضر ہویا تے اے یار دے نوکر مدینے دے تاجدار دی بزم سجا کے بیٹھے نے، میں بیان کیتا، قبلہ نے بیان کیتا، جو بھی محفل دا شیڈول ہے وہ دے مطابق چلے گی۔ اور پھر ایک ہونا ہے مطلق حکم، مطلب ہے کہ میں نو آپ حکم کر دے بھئی فریدی صاحب تسی جس ویلے مرضی آ جاؤ، بدھ نو آؤ، جمعرات نو آؤ، جمعے نو آؤ، ہفتے نو آؤ، تاریخ 12 ہوئے، 14 ہوئے، 18 ہوئے، کوئی بھی ہوئے، تسی آؤ جس ویلے آؤ گے، اسی اس سے وقت حضور دے نام دی بزم سجا کے تے جناب غلامہ نو بٹھا کے توڑا بیان کرا دیں گے۔ اندہ مطلب ہوندہ ہے اے حکم مطلق ہے۔ میرے آقا جانی دا فرمان ہے من صلی علیہ میاتن، اے حکم مطلق ہے، حکم مطلق ہے۔ اتنی بات سمجھ آگئی ہے بھائی، کوئی قید نہیں ہے۔ مثال دے طور میرے آقا جانی یہ نہیں فرمایا بھئی بندہ مدینے آ کے پڑھے تے او دے واسطے میرا فرمان ہے، مکے جا کے پڑھے او دے واسطے ہے۔ اچھا حضور نے پھر زمانے دی قید بھی نہیں لائی بھئی میرا ظاہری زمانہ ہے او دے واسطے ہے، بعد آلیاں واسطے نہیں ہے۔ پھر میرے آقا جانی نے یہ بھی قید نہیں لائی بھئی بندہ ملک ہوئے، خان ہوئے، رانا ہوئے، راجپوت ہوئے، چیمہ چٹھا ہوئے او دے واسطے نہیں، بس حضور فرمایا بندہ کوئی بھی ہوئے، رنگ دا کالا ہوئے، چٹا ہوئے، گورا ہوئے، اچھا ہوئے، لمبا ہوئے، جیو جیہاں مرضی ہوئے، ذات دا بھی جیڑی مرضی برادری نال تعلق رکھدا ہوئے، حضور فرمایا نہ زمانے دی قید ہے، نہ وقت دی قید ہے، نہ جگہ دی قید ہے۔ میرے نبی فرمایا بندہ بس مدینے دے تاجدار دا کلمہ پڑھدا ہوئے، حضور دا کلمہ پڑھدا ہوئے۔ اچھا مدینے دے تاجدار آقا حکم مطلق جو ہے، اگر کوئی بندہ اذان تو پہلا توڑی ذات تے درود پڑھے کو منع ہے؟ بھائی حکم مطلق جو ہے حضور فرمایا جس ویلے مرضی کو پڑھے، بھامیں اذان تو پہلا پڑھے، اذان تو بعد پڑھے، نماز تو پہلا پڑھے، نماز تو بعد پڑھے۔ اچھا حضور لاجپال کریم یہ بھی حکم فرماؤ نا ذرا، جدوں کوئی بندہ اے عمل کرے، کیڑا عمل؟ من صلی علیہ میاتن، 100 واری توڑی ذات تے جدوں کوئی درود پڑھن دا عادی بن جائے،
گھر وچ بہ کے پڑھے، مسیتے بہ کے پڑھے، ڈیرے تے بہ کے پڑھے، پہلیاں وچ پانی لاندیاں پڑھے، منجی وڑدیاں پڑھے، حضور انعام کیڑا لبدا ہے؟ ہن انعام سن کے قسم خدا دی غیرت مند سنی دا سینہ ہے چوڑا ہو جاندا ہے، تے پھر سنی آندا ہے واہ ربا تیرا کروڑا شکر ہے سانو گلوکاراں علا عقیدہ نہیں دیتا بلکہ محمد دے یاراں علا عقیدہ عطا فرمایا ہے۔ میرے آقا فرمایا کتب اللہ لہو بین عینی، جیڑا بندہ پڑھے 100 واری درود رب لکھوا دیندہ ہے، رب آندہ ہے فرشتے ہو لکھ دے ہو بین عینی، دو آنکھاں دے درمیان ایس جگہ تے، یا اللہ کی لکھنے رب آندہ ہے درود پڑھے آئے میرے نبی دے غلام نے میرے آقا تے، اے دے متھے تے لکھ دے ہو اللہ کی لکھیے، فرمایا 2 چیزاں لکھ دے ہو۔ کتنی چیزاں؟ 2 چیزاں۔ پہلی چیز براءۃ من النار، لکھ دے ہو کہ میں اس درود پڑھن والے نو جہنم تو آزاد فرما چھڑے ہیں۔ تھوڑا جی ہولی سبحان اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، سردی بڑی ہے میں نقصان بھی ہو سکتا ہے، ہولی سبحان اللہ چلو کہو سارے ایک باری ماشاءاللہ، ہاں ہولی اچھی جی میں مرضی کو، لیکن کوئی زبان چپ نہ رہے، ایک باری ذرا قسم توڑ دے ہو سارے ذوق نال فرما دے ہو نظر سبحان اللہ۔ اچھا حضور ایک انعام تے ہو گیا اے کہ اللہ فرماندہ ہے لکھ دے ہو جہنم تو آزاد، مدینے دیا تاجدارہ دوجا انعام میرے آقا فرمایا وبراءۃ من النفاق، فرمایا رب اندے لکھ دے ہوئے دے متھے تے اس درود پڑھن والے نو میں ساری زندگی منافقت تو آزاد کر کے مدینے آلے دا عاشق بنا چھڑے ہے۔ اچھا ہون بے آپا ساتھے جے بندے بیٹھے ہیں، میں لگتا ہے کوئی اوکھی گل کر گئے ہیں تو بالکل سوکھے انداز گل کر دینا جیڑی میں نو سمجھ آئیے، اگر غلط ہوئے تو علماء جتنے حضرات نے میرے تو اللہ نے اچھے نے، اللہ انہوں ہور اچھا کرے، انہوں عزتاں دے، میری اصلاح کر دینگے۔ جیڑا فقیر نو گل سمجھ آئیے نا، ادب نال محبت نال مدینے والے تے درود پڑھن والا بندہ قسم رب دی نہ جہنمی ہو سکدا ہے تے نہ منافق ہو سکدا ہے۔ مدینے والے تے درود مدینے والے دا عاشق پڑھتا ہے، جیڑا بندہ جنوں سمجھ آئیے او بندہ ہن ذوق نال پڑھے گا، جنوں سمجھ نہیں آئی او بعد اندر پھر چونکہ وقت زیادہ لگ جانا ہے میں سمجھان واسطے بھی حاضر ہاں، تے جیڑا بندہ اونج بیٹھا نہیں ایسا نہیں پڑھنا او دی اپنی مرضی ہے، مدینے والے دے نوکر ذرا ذوق نال پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا اے نا خیال کرے ماشاءاللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین، انو محشر وچ رب رولینا، انو محشر وچ رب رولینا، جڑا ہووے صدقے گھولینا، کس کم دی ظفر زبانو ہو جڑی یار دے ناتے بولینا، الصلاۃ والسلام علیک یا اور کرا حمد بیان میں اس رب دی جس دنیا یار بنائی، امتی اس محبوب دا میں جند کل نبیاں تے شاہی، میرے دل وچ پیار صحابہ دا پرچوں یارا دا شہدائی، نوکر آل نبی دا میں جنہ کربل جان لٹائی، الصلاۃ والسلام علیک یا
فرمائے سبحان اللہ تے اس ذوق نال مل کے پڑھنا ہے شان وکھرایا مینا دے دعا بھی کردہ جاواں اللہ سنیا جڑا جڑا بندہ میرے نال مل کے تیرے کریم لجپالا کا ذکر پیا کردہ ہے اج رات گھر دے اندر جائے زہرا پاک دے پاک بابا دا دیدار ہو جائے اس ویلے بھی غلام آکھے شان وکھرایا مینا دے ہر بندہ نہیں بے بیلیو جڑا چودھری ملک خان ہے او نہ بولے جڑا زرداری نواز عمران دا نوکر ہے او نہ بولے جڑا صاحب قرآن دے در دے لنگر تے پل دائے ہاتھ اٹھا کے بولے شان وکھرا لال دا شان وکھرا شان وکھرایا مینا دے لال شان وکھرایا مینا دے لال دا کوئی بھی سونا سونے دے نال دا شان وکھرایا مینا دے لال دا شان وکھرایا مینا دے لال بیلیو صرف میرا تیرا نہیں ہے بلکہ اقصا دی مسجد دے اندر جس ویلے میرے آقا دی جلوہ گری ہوندی ہے سوا لکھ نبی میرے نبی دا دیدار کر کے ایک دوسرے نو ایک پیغام دے رہے نے شان وکھرایا مینا دے ہاتھ اٹھا کے ذرا ایک باری ہاتھ اٹھا کے مل کے کہہ لو دعائے اللہ سونے جڑا جڑا ہاتھ تیرے نبی دی عزت لئی نات لئی اٹھ رہا ہے اللہ اس ہاتھ نو ساری زندگی کسے دنیا دار دا محتاج نہ کری بلکہ ہمیشہ انہوں ختم نبوت دے تاج دار دا محتاج رکھے اے ہاتھ ہمیشہ تیرے نبی دی عزت تے ناموس لئی کٹدا بھی روے تے جھکدا بھی روے تے زمانے نو آندے رہی ہے شان وکھرایا مینا دے لال دا کوئی بھی نہیں سونا سونے دے لال دا شان وکھرایا مینا دے لال اور رہن گے تیرے صدا کا سے بھرے او ذکر کرے آ کر نبی لجپال دا او ذکر کرے آ کر نبی لجپال او ذکر کرے آ کر نبی لجپال دا ذکر سنے آ کر نبی لجپال اور لنگ جاسا میں کری پل سرا
زکات میرے ہاتھ پلا نبی دے آل دا او ساڈے ہاتھ پلا نبی دے آل دا نبی دی آل دا نوکر ہاتھ اٹھا لوے میرے ہاتھ پلا نبی دے بیلیو سانو اپنیاں نمازاں تے ناز نہیں ہے، روزیاں تے ناز نہیں ہے، حج زکات تے ناز نہیں ہے، بلکہ ساڈا نعرہ ہے نماز بھی ضروری ہے، حج بھی ضروری ہے، زکات بھی ضروری ہے، لیکن اساں نعرہ محبت لا کے آنے ساڈے ہاتھ پلا نبی دے او ساڈے ہاتھ پلا نبی دے آل دا کوئی بھی تبارک و تعالی جل جلالہ وعمن والہ وآزم شانہ واتم برحانہ دی حمد و ثنا نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ دی بارگاہ کے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد گرامی قدر واجب الاحترام دوستان محترم اللہ خالق ارض و سما جل وعلا اج دی اے بابرکت حسین خوبصورت بزم پاک جنہ دی زیر صدارت انعقاد پذیر پیر طریقت واقف شریعت جگر گوشہ حضور حضرت میاں صاحب حضور میاں محمد ابو بکر نقشبندی مجددی شرک پوری زید شرفہ اور اج دی اس پاک بزم دے اندر جلوہ فرما جنہ دی زیر قیادت اے پاک محفل انعقاد پذیر برادر محترم و محتشم حضرت علامہ مولانا محمد وسیم الحسن مرتضائی صاحب زید شرفہ و اطال اللہ عمرہ اور اج دی پاک بزم دے اندر میرے تو قبل نقیب محفل برادر محترم حضرت قبلہ محترم محمد اشرف قادری صاحب خادم اصلاحی جماعت ننکانہ صاحب اور جنہوں نے میرے تو قبل بڑا خوبصورت کلام باہو علیہ الرحمہ پیش کیتا ہے محترم جناب محمد عمران سلطانی صاحب بھائی محمد عادل گلفام صاحب اور اج دی پاک بزم دا اہتمام کرنے والے جملہ احباب بزم جمیل غلامان غوثیہ شیر ربانی حربان شریف اور آپ جتنے حضور دے غلام اس پاک گھر دے اندر تشریف فرماؤ اللہ خالق کائنات اج دی پاکیزہ بزم دا صدقہ ساڑی ساریاں دی حاضری نو اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول فرمائے اج دی حسین خوبصورت پاک بزم دا صدقہ خالق ارض و سما ساڑے تو قبل جتنے مسلمان اس دنیا تو رحلت فرما گئے نے
پردہ فرما گئے نے، اللہ سب دی کامل اکمل جامع بخشش فرمائے۔ بالخصوص اس پورے علاقے دے جتنے مرد و زن، بچے، جوان، بزرگ اس دنیا تو چلے گئے نے، اللہ انہاں سارے انہوں غریق رحمت فرمائے۔ جتنے احباب میرے سمیت سٹیج تے اس مسجد دے اندر جس جگہ تے بھی تشریف فرمانے، ساڑے سارے وچوں جنہ جنہ دے والدین اس دنیا تو پردہ فرما گئے نے، اللہ انہاں نو غریق رحمت فرما کے کروٹ کروٹ خلد برین دے اندر اعلیٰ عرفہ بلند مقام عطا فرمائے۔ اج دی پاک بزم دا صدقہ خالق ارض و سما امت مسلمہ دے حال تے خصوصی فضل کرم فرمائے، اور اس پاک حسین بزم دا صدقہ اللہ خالق کائنات عالم اسلام دی بالخصوص وطن عزیز ملک پاکستان دی خیر فرمائے۔ اور اس پاک بزم دا صدقہ میری دعا ہے جنہ جنہ لوگاں نے اپنے عہدے دا، اپنے منصب دا، اپنی دولت دا ناجائز فائدہ اٹھا کے جس حوالے نال بھی ناموس رسالت، ختم نبوت اور گستاخان مصطفیٰ دوں جس طرح بھی سپورٹ کیتے انہاں دی مدد کیتی ہے، اللہ انہاں نو قیامت تک آن والے واسطے عبرت دا نشان بنائے۔ تے جڑے جڑے لوگ حضور دی عزت، ناموس، ختم نبوت لئی، نظام مصطفیٰ لئی کوشاں نے، اللہ انہاں نو اور انہاں دیاں نسلاں نو تا صبح قیامت آباد و شاد فرمائے۔ میں آپ دے سامنے اللہ دا قرآن ایک مقام تو تلاوت کیتے جس دے ضمن اندر میں چند معروضات آپ احباب دے گوش گزار کرنیاں نے، دعا ہے خالق کائنات حق بولنے دی توفیق عطا فرمائے، حق نو سماعت کر کے خالق ارض و سما جل وعلا سانو ساریاں نو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے در دی سچی غلامی نصیب فرمائے۔ احباب ذی وقار سب تو قبل اللہ دا کروڑ ہاں مرتبہ شکر ہے، ادا کروڑ ہاں مرتبہ پھر شکر ہے، بے شمار مرتبہ ادا پھر شکر ہے کہ اس رب نے مینوں اور آپ نو مسلمان پیدا کیتا ہے۔ اچھا پھر ادا شکر ہے کہ اس رب نے مسلمان بھی اس نبی دی امت دا پیدا کیتا ہے جس نبی دی امت وچ داخل ہون واسطے اللہ دے نبی دعاواں کرتے رہے۔ دیگر انبیاء کرام دی امت دے مسلمان بھی گزرے نے، انہاں دے غلام بھی گزرے نے جنہاں انہاں دیاں کلمہ پڑھیا، لیکن ساڈے اندر کوئی کمال نہیں ہے کہ کوئی بندہ آکھے جی میرے اندر کمال بڑا ہے تے میں مسلمان ہاں تے میں جناب عاشق رسول ہاں، نہیں، اے اللہ دا محض فضل ہے، کیونکہ جڑا ہندو ہے وہ بھی اللہ دی مخلوق ہے، جڑا عیسائی ہے وہ بھی اللہ دی مخلوق ہے، جڑا سورج نو سجدے کر رہا ہے وہ بھی اللہ دی مخلوق ہے، تے جڑا اپنے مردیاں نو ساڑ دیندا ہے وہ بھی اللہ دی مخلوق ہے، جڑا مردیاں نو کھوہ چ سٹ دیندا ہے، اگ چ سٹ دیندا ہے، اللہ دی مخلوق ہے، لیکن وہ ذلیل ہو رہے ہیں۔ اساں الحمدللہ عزت نال، امن نال، سکون نال دنیا تے زندگی گزار رہے ہیں۔ اے دا پس منظر اے ہے کہ ساڑے اندر کوئی کمال نہیں، اے صرف رب دا محض فضل ہے کہ اس رب نے سانو مسلمان پیدا کیتا ہے، اور پھر مسلمان ہومن دے بعد اللہ نے سانو اس عقیدے والے گھر اندر پیدا کیتا ہے کہ سانو بچپن اندر ماں نے بھی درود دیاں لوریاں دے کے دودھ پلایا، تے سانو جدوں اسا جوان ہوئے سانو رب اے ہو جائے بابے دیتے جنہاں کیا ڈرنا نہیں یار دی عزت واسطے، بس مرنا بھی ہے تے لڑنا بھی ہے۔ ہاں جی الحمدللہ اس رب دا کرم ہے، او دا محض فضل ہے۔ حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف لے کے جا رہے سن، اگے مرید پیچھے مرید، دائیں بائیں چاہنا لے، تے وہ حضرت با یزید سرکار نے ایک کتا گلی وچ جس بھی جگہ تے انہاں دی نظر پہ گئی تے وہ بابا جی کھڑے ہو کے جی ویکھن لگ پے، تے بزرگاں دا پھر اپنا طریقہ ہے، محبت ہے، مراقبہ ہے، انہاں دے اللہ دے ہاں انہاں دا مقام ہے ایک، تے او کچھ دیر تو بعد نا بزرگ رون لگ پے۔ مریداں نے پوچھا بابا جی کسے کو دل دکھا ہے، کوئی گل کیتی ہے؟ فرمایا کسے کو گل نہیں کیتی۔ بابا جی روئے کیوں ہو؟
آپ نے فرمایا اس کتے نے اگرچہ کتا ہے لیکن انہیں جڑا میرے کو سوال کیتا ہے نا میں با یزید نو دا جواب نہیں آیا میں لا جواب ہو گیا تے میں رو پیا انہاں کہ حضور کتا تے سوال فرمایا بس جدو اس مقام تے تسا پہنچ گئے تے پھر قیامت تک تواڈا بھی نا انجی زندہ رہے گا جی میں قیامت تک با یزید دا نا رب نے زندہ فرمایا ہے اچھا انہاں کہ حضور کتے کیڑا سوال کیتا ہے کتا تے سوال فرمایا ہاں اس کتے نے سوال میرے اکلے کیتا ہے میں جدو گزرے ہاں تے ایدی آنکھ میں آنکھ پائی انہیں آنکھیں با یزید بڑی شان شوکت نال تو گزر رہے ہیں جا رہے ہیں لیکن ایک گل دا میں جواب دیندہ جا میں گلیاں وچ جاواں لوگ پتھر مارن بٹے مارن سوٹیاں مارن دروازے تے نہیں آن دیندے کوئی کئی دن روٹی نہیں لبدی کھان نو کچھ نہیں لبدا اسا تلاش اندر رہنے ہاں تیرے اگے بھی چاہن والے پیچھے بھی چاہن والے ایک سوال دا میرے دا جواب دیندہ جا با یزید تو اے دس دنیا تے آمن تو پہلا تو کیڑی ایسی نیکی کیتی سی کہ رب تینو انسان چا بنایا ہے میں کیڑا جرم کیتا ہی رب میں نو کتا چا بنایا ہے با یزید آنے نے کہ اس جانور دے سوال نے میں نو روا چھڑے ہے میرے کول جواب نہیں ہے حربان شریف دے رہن والے حضور دے غیرت مند نوجوانو مسلمانو غلامو قسم رب دی محض دا فضل ہے دا کرم ہے کہ انہیں سنو مسلمان گھر وچ پیدا کیتا ہے اور پھر مسلمان ہونا کتنا بڑا ایک اللہ دا احسان ہے ایک حدیث مبارکہ سماعت کر لو حضرت امام علی رضا پاک رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ایک مرتبہ اپنے علاقے تو نیشہ پور دے علاقے تشریف لے کے آئے حضرت امام علی رضا پاک تے جدو نیشہ پور دے علاقے وچ آئے ہزاراں لوگ حضرت امام علی رضا پاک دے دیدار واسطے جلوہ گر نے حاضر نے اج ساڑھے ہاں ساڑھے مرشد دی جلوہ گری ہوئے ساڑھے ہاں ساڑھے استاد دی جلوہ گری ہوئے ساڑھے ہاں ساڑھے کسے بزرگ دی جلوہ گری ہوئے اسا انتظار کرنے ہاں لوگ جمع ہوں دینے کہ اسا فلاں بزرگ دی زیارت کریے فلاں بابے دی زیارت کریے اسی طرح لوگ جمع ہو گئے بھئی امام علی رضا پاک دا اسا دیدار کرنا ہے اچھا جیڑے لوگ امام علی رضا پاک دا دیدار کرنے واسطے جمع ہوئے وہ کو میرے ورگے نہیں سن انہاں وچ امام فخر الدین رازی جیسے لوگ سن امام توسی جیسے بزرگ او بزرگ امام علی رضا پاک دی دیدار واسطے تے زیارت واسطے حاضر ہوئے جس ویلے امام علی رضا پاک آئے نا اور اے گل جنی میں سنانا چاہ رہے ہاں ساڑھے ہاں تے سانو پلیا پلایا دین ملے آئے سانو پتر نہیں کوہانے پے سانو عزتاں نہیں لٹانی پئیاں ساڑھے جوان بیٹے سانو دین لئی قربان نہیں کرنے پے سانو پلیا پلایا دین مل گیا اساں سمجھ بیٹھے ہوں کہ دین تے بس ایویں ہی ہے سنو اللہ دا کتنا بڑا فضل ہے رب مسلمان پیدا کیتا ہے جس ویلے امام علی رضا پاک آئے نا تے لوگاں نے عرض کی تھی حضور اے ہزاراں دا مجمع تواڈے دیدار واسطے تڑپ رہے ذرا پالکی دا پردہ ہٹاؤ نا انہاں غلاماں نو دیدار تے کراؤ پالکی دا پردہ اس دور اندر پالکیاں سن لوگ اٹھا کے چل دے سن حضرت امام علی رضا پاک نے پالکی دا پردہ ہٹایا لوگاں نے دیدار کیتا اچھا اس مقام تے ذرا ایک گل قابل غور ہے کیونکہ اسا نبی دی آل دے بھی نوکراں مصطفیٰ دے اصحاب دے بھی نہ اسا نبی دے صحابہ نو تولنے ہاں نہ محمد عربی دی آل نو تولنے ہاں کیونکہ صحابہ بھی تے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی آل بھی عزت والے تے جیڑا انہاں دوہاں دا دامن تھامے گا قسم خدا دی قیامت والے دن کامیابی انہوں لبڑی ہے جس وقت امام علی رضا پاک نے پالکی دا پردہ ہٹایا کئی لوگاں نے کلمہ پڑھیا حضرت امام علی رضا پاک میں ویکھ کے تھوڑا جہولی سبحان اللہ کو چوکے نہ لے جائے تو تنو ہے ماشاءاللہ ماں ان جو رستہ بڑا خطرناک ہے کافی دور سی روڈ ٹوٹا بھی سی پیچھے ایڈا کوئی سوکھا نہیں ہے تے کو پہنچ دا تو سی ڈٹ کے دے خوشی نال سبحان اللہ فرما دے ذرا حضرت امام علی رضا پاک نے جس وقت دیدار کرایا کئی غیر مسلمان نے کلمہ پڑھیا بعدوں پھر وہ مسلمان جی میں ہوئے نا کوئی معاملہ کسی نال بن جائے تے پنڈ والے لوگ کوئی سیاںا بندہ انہوں پوچھ دے کہ یار پڑھیا کی ہے تو تے بڑا انجے تو تے جناب کسے نال اللہ نہ کرے کوئی معاملہ بن جائے لوگاں نے پوچھیا انہوں نے بھئی تو سا کلمہ پڑھے تو انہوں خیر ہے اسی تو انہوں ہون تک آنے رہے ہیں تو سا کلمہ نہیں پڑھیا آج تو سا ایک سید دی ایک بابے دی ایک جلک تک کیے سب کچھ بھول گئے ہو اپنا مسلک چھڑ کے تو سا کلمہ پڑھے انہیں اے گل جڑی ہے تڑپا دیں دی قسم خدا دی میرا نہیں اے یقین دل نہیں مندہ
کہ کوئی بندہ حضور دا غلام ہوئے تے اس گل تے چپ رہے۔ حضرت قبلہ قاسم صاحب علامہ صاحب حضور قبلہ تسا ویکھنا ہے بے اس جملے تے مینوں یقین کامل ہے، کوئی بندہ چپ نہیں رہے گا۔ پوچھے عیسائیو کلمہ پڑھے خیر ہے؟ انہاں کہہ جدوں سید نے پالکی دا پردہ ہٹایا ہے نا تے اساں ویکھے سید نو تے اساں جدوں او دا دیدار کیتا ہے، او دا رخ ویکھیا ہے، او دا چہرہ تکیا ہے، ساڑھے دل نے ایک سوال کیتا ہے ساڑھے کولوں، انہیں آکھیا ایک گل تے دسو بھئی جس محمد عربی دی امت دے چھوٹے علی رضا دے حسن دا اے عالم ہے، پھر اس لاجپال علی محمد دے ویر دے حسن دا عالم کی ہوئے گا؟ ہاں دے ساڑھے دل نے سوال کیتا سام جواب نہیں آیا، پھر دل نے آکھیا وہ جس نبی دے کلمہ پڑھن والے ویر علی دے حسن دوں انسان نہیں سمجھ سکدا، پھر نبیاں دے سردار تے نبیاں دے سلطان دے حسن نوں کون تول سکدا ہے؟ کلمہ پڑھیا ہن لوگ اگے ودے، امام راضی بڑے بڑے انہاں کہا امام سید پاک ایک مہربانی کرو، سید تساؤ اپنے نانے دا ایک فرمان سنا دے، اپنے نانا جان دی ایک حدیث سنا دے ہو۔ ویکھو لوگاں نے لکھن واسطے تڑپ رہے نے، آپ نے جڑی حدیث سنی آپ نے فرمایا سنو میں اے حدیث اے جڑی حدیث ہے نا احادیث دے ذخیرے وچ اس حدیث دے راوی سارے ائمہ اہل بیت نے۔ آپ نے فرمایا کہ میں اپنی حدیث اے جڑی تو سنان لگا، امام علی رضا پاک فرماندے میں اپنے بابا کو سنی، انہاں اپنے بابا کو سنی، انہاں اپنے بابا کو اے پنجویں واسطے نال حضرت علی تک تے حضرت علی نے خود سرکار کو سنی۔ میرے نبی فرماندے نے اللہ نے ایک دیہاڑے مینوں فرمایا محبوبہ غم نہ کر، لا الہ الا اللہ اے میں رب دا قلعہ ہے۔ تے قلعہ تسی سمجھ دے ہو جڑا جدے اندر دشمن تو انسان محفوظ ہوئے، پرانے دور اندر بنائے جانے سن آج بھی موجود نے۔ میرے نبی فرمایا رب فرمایا لا الہ الا اللہ میں رب دا قلعہ ہے، تے جیڑا انہوں پڑھ کے قلعے وچ داخل ہو جائے گا لجپالا تیرے نال وعدہ ہے میں رب انہوں جہنم تو آزاد فرما چھٹا گا۔ وہ دا محض فضل ہے، وہ دا کرم ہے کہ اس رب نے میں نے اور آپ نے مسلمان پیدا کیتا، مدینے دے تاجدار دا غلام پیدا کیتا، لیکن غلامی دا حق ادا کیویں ہونا ہے؟ نماز ضروری ہے، حج ضروری ہے، صاحب نصاب و زکوٰۃ ضروری ہے، لیکن ہر خوشی غمی دے موقع تے جڑا دین نال کھڑا ہوئے قسم خدا دی دنیا تے بھی کامیاب ہے، آخرت دے اندر بھی وہ کامیاب ہے۔ تو ذوق نال سبحان اللہ فرماؤ۔ میں اللہ دا قرآن پڑھا، جنہ جنہ بیلیاں نے سبحان اللہ کیے اللہ سونے انہوں نے اس مہینے مدینے دا مسافر بنا دے، تے جڑے اس تو ذوق نال سبحان اللہ فرمائے اللہ سونے انہوں اج رات مدینے دے تاجدار دا دیدار نصیب فرما دے، تے جڑا اس تو ذوق نال سبحان اللہ کہ اللہ انہوں مردے ویلے انج نبی دا کلمہ نصیب کریں، زبان تے کلمہ ہوئے سامنے زہرا دا پاک بابا کھڑا ہوئے، تے جڑا اس تو ذوق نال سبحان اللہ فرمائے اللہ انہوں قبر وچ بھی حشر وچ بھی مدینے دے تاجدار دی شفاعت نصیب فرما دے۔ جڑا آجے تک کہ سمجھ کے چپ بیٹھا ہے میں مولویاں دے کہن تے سبحان اللہ آکھا تے کیوں آکھاں؟ اللہ سونے آج محفل تو بعد سارے نالو بہتا لنگر او دے نصیبے چوے، وہ سارے تو بعد لنگر لے کے جائے، اے دے تو بڑی دعا میرے کو اور کوئی نہیں ہے، اپنی خوشی نال فرما دو سبحان اللہ۔ قرآن اعلان فرمایا اللہ تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان۔
कुरान ते सुभान अल्लाह आखनी है। जे तुसा नहीं सुनना तो सानू दस देंदे